السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بہت زیادہ، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ پروگرام قریب مجیب کے سلسلے میں آج ہم استخارہ اور خیر پانے کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس سے پہلے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے، بے شک میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو اس کے کنویں یا چشمے پر بیٹھ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ چرواہوں کی ایک بھیڑ اپنے اپنے گلوں کو پانی پلا رہی ہے، اور دو عورتیں اپنے گلے کو روکے ہوئے ان سے پیچھے کھڑی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ القصص میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ اور جب وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام مدین کی جانب متوجہ ہوا تو کہا، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس پر لوگوں کا ایک گروہ پایا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا تھا، اور ان کے علاوہ دو خواتین کو پایا جو اپنے مویشی روک رہی تھیں۔ موسیٰ نے کہا، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں کہنے لگی، جب تک چرواہے پانی پلا کر واپس نہ لوٹ جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی، اور ہمارا باپ بڑی عمر کا بوڑھا آدمی ہے۔ تو اس نے ان دونوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پلٹ گیا تو کہنے لگا، اے میرے رب، جو بھی بھلائی میں سے تو میری طرف نازل کرے، بے شک میں اس کا محتاج ہوں۔ یہاں اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک طویل سفر کے بعد بے یار و مددگار، ہر طرح کی بھوک پیاس کے عالم میں مدین پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ لوگ جمع ہیں اور وہ اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ دو خواتین بھی کھڑی ہیں جو آگے نہیں بڑھ رہی، وہ اپنے جانور پیچھے روک رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور عام طور پر آگے آگے جاتے ہیں، دوسرے جانوروں کو دیکھ کر تو انہیں کھینچ کھینچ کے پیچھے کر رہی ہیں، کیونکہ وہ بھیڑ میں گھسنا نہیں چاہ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو مدد کے لیے آگے بڑھے۔ ایک شخص جو ہر طرح کی مدد کا خود محتاج ہو، جس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو اپنے فیوچر کا کچھ پتہ نہیں، جس کے پاس کھانا نہیں، پینا نہیں، رات گزارنے کی جگہ نہیں، کچھ بھی نہیں، یعنی دنیاوی اسباب میں سے کوئی سبب اس کے سامنے نہیں، لیکن اس کے دل کے اندر کیا ہے
کہ وہ دوسروں کی مدد کیسے کرے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. پیغمبر علیہ السلام ان کی خصوصیت کیا تھی کہ وہ خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جاتے تھے. وہ انتظار نہیں کرتے تھے یہ دیکھیں کہ کوئی انہیں کہے، کوئی انہیں موٹیویٹ کرے، کوئی ان کو انکریج کرے، کوئی ان کو اس پر کوئی معاوضہ دے یا انہیں کوئی ریکمینڈ کرے. نہیں، بس انہوں نے دیکھا کہ یہاں یہ بچیاں ضرورت مند ہیں اور وہ اپنی ضرورت کو بھول کر ان کی ضرورت کے لیے آگے بڑھ گئے. موسیٰ علیہ السلام ایک طاقتور نوجوان تھے، اسی وجہ سے صرف ان کے ایک مکے نے اس قبطی کا کام تمام کر دیا تھا جس کے قتل کے بعد وہ یہاں پر پہنچے تھے. انہوں نے اکیلے ہی پانی کا بھاری بھرکم ڈول نکالا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. لڑکیاں اپنے جانور لے کر گھر چلی گئیں تو انہوں نے ان سے نہ کسی شکریہ کی توقع کی اور نہ یہ پوچھا تم کہاں سے آئی ہو، کیا کرتی ہو. فضول کی کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی ہنسی مذاق، نہ کچھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں. واپس آ کر بیٹھ گئے درخت کے سائے تلے اور دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، تیری طرف سے جو بھی بھلائی مجھے پہنچے میں اس کا محتاج ہوں. یعنی خدمت لوگوں کی اور اپنی ضروریات کس کے آگے رکھنا؟ اللہ رب العزت کے آگے، کہ میری مدد تو کرے گا. مجھے تو نے بندوں کے درد کے لیے پیدا کیا کہ میں ان کی مدد کروں، لیکن میں تیری مدد کا محتاج ہوں. یہ جذبات جس انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے چنتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور ہکلاتے بھی تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چنا. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں ہیں اور وہ بعد میں ہمیں حکمتیں نظر آتی ہیں کہ آخر انہی کا انتخاب کیوں ہوا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام زیادہ فصیح اللسان تھے، زیادہ اچھی طرح بات کر سکتے تھے. اور نبوت کا کام تو ہوتا بھی یہ ہے کہ انسان پیغام کو دوسروں کو بہتر طور پر کمیونیکیٹ کر سکے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگی اور کیا مانگا؟ خیر مانگی. اور یہ دعا انتہائی جامع دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی بھلائی نہیں جو اس میں آ نہ گئی ہو. یعنی طویل سفر کے بعد غربت، فقر و فاقہ، اس حالت میں ٹوٹے ہوئے ہیں اور عجز و انکساری کی انتہا دیکھیں تو فوراً ہی دعا قبول ہو گئی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرنا ہوگا. انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میں محتاج ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی یہ دعا بہت پسند آ گئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، جس کے نتیجے میں انہیں کھانا پینا تو کیا، انہیں گھر بھی اور انہیں بیوی بھی اور جاب بھی، تمام چیزیں جو انسان کی ضرورت ہوتی ہیں وہ چند لمحوں کے اندر نصیب ہو گئی. یعنی جن کو حاصل کرنے میں سال ہا سال لگتے ہیں، اور یہاں آپ دیکھیں کہ ایک ہی حلے میں سب کچھ مل جاتا، ساری خیر مل جاتی ہے. دنیا کی خیر میں سے یہی چیزیں ہیں جن کی انسان تمنا کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، وہ سب کچھ ان کو مل گیا. تو یہ خیر کیا چیز ہوتی ہے؟ خیر کا عربی میں کیا معنی ہے؟ خیر عربی میں شر کی ضد ہے. خیر وہ ہے جو انسان کو مرغوب ہوتی ہے، جس میں انسان رغبت رکھتا ہے، جس میں مثلا انسان کی عقل، انسان کے اوپر طرح طرح کے فضل، انسان کی ضروریات کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ ساری اس کے لیے خیر ہی خیر ہیں. خیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خیر مطلق جو ہر حال میں اور ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہے، یونیورسل خیر، اور اس میں سے خاص طور پر جنت کا ملنا خیر ہے اور جہنم میں جانا شر ہے. تو جنت کا مل جانا
کوئی انسان ایسا نہیں جس کو جنت کی خبر اور وہ جنت میں نہ جانا چاہے، اور جس کو جہنم کا پتہ چل جائے کہ وہ کیسی بلا ہے اور وہ جہنم سے بچنا نہ چاہے. تو جنت میں جانا اور جہنم سے بچ جانا بھی خیر ہے، آگ سے بچنا بھی خیر ہے. دوسری قسم کی خیر اور شر مقید ہے، یعنی وہ چیز جو ایک کے حق میں خیر ہے اور دوسرے کے لیے وہی چیز شر ہے. مثلا دولت، بعض اوقات یہ ایک شخص کے حق میں خیر و بلائی کا باعث بنتی ہے، وہ اسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے اور اس سے اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں اور اس کی مشکلات آسان ہوتی رہتی ہیں. اور دوسرے کے حق میں وہی خیر جو دولت کی شکل میں، کہ قرآن مجید میں دولت کو بھی ان الانسان لحب الخیر لشدید، تو انسان خیر یعنی مال کی محبت میں بڑا شدید ہے. تو یہی مال کسی دوسرے انسان کے حق میں بڑا ہی شر کا باعث ہے، کیونکہ وہ اسے شر کے راستوں میں خرچ کرے گا اور اس سے اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک درجات اور نیچے گر جائیں گے، حتیٰ کہ سزا کا مستحق ہو جائے گا. انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے خیر کو پسند کرتا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور صرف پسند نہیں کرتا بلکہ حب شدید کا شکار ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ پسند کرتا ہے. سورۃ فصلت میں آتا ہے لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسه الشر فیئوس قنوط. انسان خیر کی دعا مانگنے سے تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نہایت مایوس اور بہت نا امید ہو جاتا ہے، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ دینے والا خیر کو تو صرف اللہ ہی ہے، کیونکہ سارے خزانوں کا مالک وہی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. بیدک الخیر، تو خیر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اس لیے خیر کا سوال اللہ سے ہی کرنا چاہیے، ہر طرح کی خیر اللہ ہی سے مانگنی چاہیے. سارے کا سارا فضل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ کس کو کیا چیز دینی چاہیے. اس کے پاس تو فضل کی کوئی انتہائی نہیں، خیر کی انتہائی نہیں، لیکن فیصلہ وہ کرتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے اور کس سے کیا روک لینا ہے. تو اصل خیر دنیا میں نہیں ہے، اصل خیر آخرت میں ہے، اور وہ جنت کی شکل میں ہے. دنیا میں تو صرف جھلکیاں ہیں، چند تھوڑے بہت آرام کی چیزیں، انسان کی پسندیدہ چیزیں. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیا، پھر جب آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک، تو اس کے بعد فرمایا انما الخیر خیر الآخرہ، بے شک خیر تو صرف آخرت کی خیر ہے، یعنی اصل خیر تو آخرت کی خیر ہے، اور وہ ہے جنت کا ملنا اور جہنم سے بچ جانا. کیونکہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ کامیاب.